السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پیچھے ابھی کچھ دنوں پہلے 26 جنوری گزرا ہے۔ جنوری کا مہینہ ختم ہو گیا اور یہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس جنوری کے مہینے میں 26 جنوری کو ہمارے یہاں انڈیا میں گنتنتر دیوس مناتے ہیں لوگ، اس کو انگلش میں ریپبلک ڈے بولتے ہیں، اردو میں یوم جمہوریہ بھی بولتے ہیں۔ اس روز ہمارا سمویدھان لاگو ہوا تھا۔ بابا صاحب امبیڈکر نے سمویدھان لکھا تھا انڈیا کا، وہ 26 جنوری کو لاگو ہوا تھا۔ تو اس کے موقع پہ لوگ ترانہ گاتے ہیں اردو میں، جو ہمارے علامہ اقبال صاحب نے لکھا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ دوسرا ایک بنگالی رائٹر تھے کوئی، انہوں نے بھی لکھا تھا جن گن من۔ تو اس جن گن من میں ایک الفاظ ایسا ہے جو کفریہ الفاظ ہے، جس پہ عام لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں یا غور فکر نہیں کرتے ہیں۔ اگر غور سے اس کو سنیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ اکثر لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں اور بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ ایک زبان کے کہنے سے، ایک زبان کے اقرار کرنے سے، کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کلمہ پڑھیں گے زبان سے اور دل سے اقرار کریں گے تو آپ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں تو داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے جو کفریہ الفاظ ہیں تو ایمان سے باہر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جن گن من میں ایک لائن ہے، بھارت بھاگیہ ودھاتا۔ یہ جو لائن ہے، بھارت کا مطلب تو بھارت ہوا ہے، ہندوستان ہمارا ملک یہ ہے۔ بھاگیہ کا مطلب قسمت ہوتا ہے، تقدیر ہوتی ہے، اردو میں تقدیر بولتے ہیں، قسمت بولتے ہیں۔ ودھاتا کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والا، بھاگیہ ودھاتا، قسمت لکھنے والا۔ تو یہاں جو الفاظ ہے، جو لائن ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا۔ تو میرے بھائی، میرے بزرگوں اور دوستوں، ساتھیوں، غور کریں، اور اگر آپ کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے تو کسی اچھے عالم سے جن پہ آپ کا بھروسہ ہو، یا اچھے جانکار سے جو ہندی جاننے والا ہو بہتر، اور کیا نام ہے اس کا، سنسکرت بھی جانتا ہو، اردو بھی جانتا ہو، عربی بھی جانتا ہو، جس پہ آپ کا بھروسہ ہو کہ صحیح بات بتائے گا، وہ آپ اس سے اس کا مطلب پوچھیں، کیا مطلب ہے۔ بھاگیہ ودھاتا بھارت تو ہمارا نہیں ہے، بھاگیہ ودھاتا تو ہمارا اللہ ہے، ایشور ہے۔ جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، اسی نے ہم سب کی تقدیر لکھی ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہمارے تقدیر میں لکھ دیا گیا، کتنا کھائیں گے، کتنا پئیں گے، کتنا سانس لیں گے، کتنی زندگی ہم جئیں گے، یہ ہمارے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو قسمت لکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بھاگیہ ودھاتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس لائن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی تبدیلی ہو۔ جو اہل علم ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، کم سے کم وہ اس الفاظ سے بچیں۔ جو بھاگیہ ودھاتا لکھا ہوا ہے اس کی جگہ پہ ایشور بھاگیہ ودھاتا لکھتے ہیں۔ بھارت جو لکھا ہوا کہ بھارت بھاگیہ ودھاتا، وہاں پہ ایشور بھاگیہ ودھاتا، یہ الفاظ اگر سیٹ کر لیتے ہیں تو بہتر ہے، اور کسی کے لیے کوئی آپتی بھی نہیں ہے۔ لکھنے والے نے جو لکھا تو وہ تو مسلمان نہیں تھا، اس کو ایمان اور غیر ایمان سے اس کو کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے اس چیز کا خیال نہیں کیا، اس کو یہ جانکاری تھی کہ نہیں تھی، اسی کو پتہ ہوگا۔ لیکن ہم جو یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کریں گے تو ہمارے لیے تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ ہماری باتیں ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، اور آپ بھی لوگ اس پہ غور فکر کریں گے، اور آئندہ کے لیے اسے احتیاط رکھیں گے۔
کافی دنوں سے میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ ویڈیو بناؤں اور آپ لوگوں کو بتاؤں، وقت نہیں مل پا رہا تھا اور ذہن سے بات نکل جا رہی تھی. مجھے یاد آئی تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات اپنی رکھ دوں، اور اس میں اگر کسی ساتھی کو کوئی اعتراض ہو، کچھ اگر بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں. جو مدعے کی بات ہو، جو قاعدے کی بات ہو، وہ ہم سے جو کمنٹ کر کے سوال جواب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی زیادہ جانتے ہیں ہم سے یا ہم کو سمجھا سکتے ہوں تو سمجھا سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.